نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک بہت ہی چھوٹی سی حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہیں جو لوگ دین کی خیرخواہی کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہو کر یہ بات فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، یعنی اچھی باتوں کے ساتھ، اچھی نصیحتوں کے ساتھ۔ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی، صرف 3 لفظ پر حدیث مشتمل ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، تصور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک اتنے بڑے عظیم دین کی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینے کی صفات کے اوپر غور کیا جائے تو آئینہ جو ہے وہ اس شخص کو جو اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ عیب دکھاتا ہے اس شخص کو جو اس کے سامنے موجود ہے، اور عیب دکھانے کے بعد اس پر لعن طعن کرنا آئینے کا عمل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر عیب دکھانے کے بعد مسلط ہو کر عمل کروانا یہ آئینے کا عمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آئینے کے سامنے آپ اپنے عیب کو دھوئے بغیر، صاف کیے بغیر بار بار جاتے رہیں گے تو وہ آئینہ بار بار آپ کو وہی عیب دکھاتا رہے گا، اور اس کے دکھانے میں ہمیشہ وہی اثر رہے گا جو پہلی مرتبہ اثر تھا۔ اس کے عیب بتانے کے اندر سختی اور اسی طریقے سے سخت لہجہ نہیں آپ کو ملے گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس چھوٹے سے ارشاد سے، جس میں 3 لفظ مشتمل ہیں، یہ باتیں سامنے آئیں کہ دین کے داعی کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو کسی کی خیر خواہی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنا لہجہ ہمیشہ کے لیے نرم کر لے۔ دوسرے نمبر پر اب اگر کسی کو بات بتانی ہے تو اس کو اتنی ہی بات بتانی ہے، اس کا عیب اتنا ہی بتانا ہے جتنا کہ عیب اس کے اندر موجود ہے۔ مبالغہ کرنا، زیادتی کرنا، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر لست علیہم بمسیطر وما انت علیہم بجبار، کہ آپ اس کے اوپر مسلط نہیں ہے کہ بھائی یہ آپ کے اندر عیب موجود ہے تو لہٰذا آپ ختم کرو، اب اس کے اوپر چابک اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اس کو صحیح کرو۔ یہ مومن کا شہوہ نہیں ہے۔ مومن کا شہوہ یہ ہے کہ اس کو موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ دین کی طرف بلائے۔ اب چوتھے نمبر پر یہ بات ہے کہ ایک شخص کو کئی بار کسی غلط کام سے منع کیا گیا، کئی بار اس کو روکا گیا کہ آپ کا فلاں عمل بے حد غلط ہے، اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، آپ کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ شخص عمل پر نہیں آ رہا، تو دوسری مرتبہ بھی اس کو اسی طریقے سے تعلیم دیں جس طرح آپ نے پہلی مرتبہ اس کو تعلیم دی۔ آپ کے لہجے میں سختی نہیں آنی چاہیے کہ آئینے کی صفت یہ ہے کہ 1000 مرتبہ اس کے سامنے جاؤ، 1000 مرتبہ وہ عیب اتنا کا اتنا ہی دکھائے گا جتنا پہلے مرتبہ تھا۔ اب آج ہمارے معاشرے کے اندر سدھار آتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ ہم درس و تدریس کے بڑے حلقے قائم کر رہے ہیں، اسی طریقے سے سیکھنے سکھانے کے عمل بہت جگہوں پر ہم کر رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے بے شمار لوگ موجود ہیں، لیکن نصیحت کی طرف نہیں آ رہے، تو معلوم ہوا
کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے اندر پیچھے ہیں کہ ہم اصلاح کے الفاظ اصلاح کے طریقے سے نہیں کہتے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ لیکن اچھی نصیحتوں کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ ایک موقع پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دریائے فرات کے کنارے پر کھڑے وہاں سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ وضو فرما رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وضو کر رہے ہیں لیکن غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو دونوں پریشان ہوئے کہ اب اتنے بڑے عمر والے شخص ہیں اور ہم تو چھوٹے بچے ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم نصیحت فرمائیں۔ دونوں نے بڑی کوشش کی کوئی طریقہ سوچیں، پھر اس بات پر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس شخص کے پاس گئے اور کہا کہ میاں جان، ابا جی، آپ کا وضو کرنے کا طریقہ ہمیں بہت پسند آیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وضو کے اندر چند غلطیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں طریقہ کیا ہے کہ معلوم ہے کہ وہ غلطی پر ہیں اور ہمیں وضو کا طریقہ صحیح طریقے سے آتا ہے، جا کر اس کے اوپر برسے نہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں، ہم تمہیں سمجھانے آئے ہیں کہ وضو صحیح طریقے سے کرو، بلکہ طریقہ وہ اپنایا کہ شاید ہم غلطی پر ہیں، ہمارا وضو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ صحیح ہو جائے۔ جب وضو کرنا شروع کیا دونوں نے، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما نے، تو اس بوڑھے شخص کو فوراً سے سمجھ میں آ گئی۔ جب آخر میں پوچھا کہ ہمارا وضو آپ کو کیسا لگا، کوئی غلطی تو معلوم نہیں ہوئی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، آپ نے وضو بالکل بہتر اور اچھے طریقے سے سنت کے مطابق کیا، میرے ہی وضو میں غلطی تھی کہ آپ کو مجھے دیکھ کر لگا کہ آپ وضو غلط کر۔ اب انداز دیکھیں کہ چھوٹی عمر والے شخص نے بڑی عمر والے شخص کو بات سمجھا بھی دی اور اچھے طریقے سے سمجھائی، اور بڑی عمر والے شخص کے ماتھے پر ایک بال بھی نہیں آیا۔ یہ ہے موعظہ حسنہ، کہ کسی کو تعلیم دینی ہے تو اس طریقے سے دیں کہ اس کو یہ لگے ہی نہیں کہ وہ غلطی پر۔ آج نماز پڑھنے کے طریقے میں اکثر لوگوں کی غلطیاں، ہم ان کو سمجھانے سے قاصر کیوں؟ ہم نہیں سمجھ رہے کہ یہ دین کا ایک اہم فریضہ ہے، اس میں لوگوں کو صحیح طریقے سے نماز کو انجام دینا چاہیے، اور نماز اگر کسی کو غلط پڑھتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے کہ اس کو بتائیں کہ آپ کا نماز پڑھنے کے طریقے کے اندر فلاں جگہ یہ خرابی ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں طریقہ بتانے کا نہیں آتا، ہم یہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ اگر بتانے گئے تو فوراً سے ہمارے اوپر لعن طعن شروع ہو جائے گی کہ میرے اوپر برس رہا ہے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ لعن طعن کر کے مجھ پر جبار قسم کی ایک کوشش کر رہا ہے کہ میں یہ کر لوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کے بعد جو نئے ایمان والے ہوتے تھے، ان کی نمازوں کے اندر جو کوتاہیاں ہوتی تھیں اس کو اس طریقے سے نہیں کرتے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہو، فلاں طریقے سے صحیح کر لو، بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ میری نماز کے اندر کوئی غلطی اور کوئی کوتاہی تو نہیں، اگر ہو تو میں صحیح کر لوں۔ تو اس نتیجے میں اس شخص کی بھی نماز صحیح ہو جاتی اور خود کہنے والے کی نماز بھی صحیح ہو جاتی، اور اللہ رب العزت کا بتایا ہوا طریقہ موعظہ حسنہ اس پر بھی عمل ہو جاتا کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے اس کو دین کی طرف بلایا۔ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں، دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے، کہ لوگ اس کے اندر حق تلفی کی طرف نہ جائیں، لوگ آپ کے کہنے اور سننے کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ مجھ پر برس رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا لست علیہم بمسیطر وما انت علیہم بجبار، کہ اے نبی بات آپ نے پہنچا دی ہے، اب آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اس سے عمل کروائیں۔ ایک موقع پر کفار مکہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی تعلیمات دیں، بڑی ترغیبیں دیں، وہ ایمان کی طرف نہیں آئے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں بڑا صدمہ ہوا
کہ میں اتنی تعلیم دیتا ہوں، اتنی باتیں بتاتا ہوں، لیکن یہ دین کی طرف نہیں آ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتاری اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اس بات سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کا کام ہے کہ بات آپ ان تک پہنچا دیں، اور بات پہنچانے کا طریقہ وہی ہے کہ اچھی نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ تعلیم ان تک پہنچائیں۔ تو یقیناً ہمارا معاشرہ سدھار کی طرف جائے گا، ہمارا معاشرہ اصلاح کی طرف جائے گا، اور ہمارے معاشرے کی ایک ایک کڑی سدھرتے ہوئے یہ ایک بہترین، مستحکم اور صالح معاشرہ بن جائے گا جو لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کرے گا۔ لیکن جب ہم اس طرح نہیں کریں گے، ہم معاشرے کی اصلاح کی کوشش نبی علیہ السلام کے طریقے سے نہیں کریں گے، تو معاشرہ سدھار کی طرف نہیں آئے گا۔ ہمیں کوشش کرنے کے لیے یہ المؤمن مرآۃ المؤمن کے 3 الفاظ کی حدیث جو اتنا بڑا سبق دے رہی ہے کہ آپ کو اگر سمجھایا جائے تو آپ برا نہ مانیں، کیونکہ آپ کی بیماری بتانے والا ڈاکٹر وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کو لعن طعن کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کو دین کے اندر کوئی نقص بتائے کہ آپ میں یہ خرابی ہے، تو وہ آپ کا مصلح ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، اس کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کریں، نہ کہ یہ اس پر لعن طعن کریں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔